رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئیں، عید گزاریں، اور کیونکہ یہ ہماری خصوصی توجہ کے حامل افراد ہوتے ہیں۔ کراچی میں عید کے دوران بھکاری مافیا سرگرم، اس مافیا سے کیسے نجات حاصل کریں اور اصل حقدار کو اس کا حق کیسے دیا جائے، جانتے ہیں عطا حسین کی اس رپورٹ میں۔ بھکاری ٹریفک سگنلز اور بازاروں سے اٹھ کر اب آپ کی گھروں کی دہلیز تک جا پہنچے ہیں، تو معاشرے میں ان بھکاریوں اور غربت کی لعنت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، لیکن آج کے اس تیز دور میں ہم اتنی جلدی میں ہیں کہ صدقہ خیرات فوری جیب سے نکال کر سامنے والے کو دے دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ شخص مسلسل ایک جگہ پر کھڑا ہے اور سینکڑوں افراد کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن وقت کو بچانے اور کمزور دل کے ہاتھوں مجبور بغیر کسی سوچ کے جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور بھکاری کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات کریں تو گداگر گلی اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ ان گداگروں کی خاص بات یہ تھی، ایک بار ہاتھ پھیلانے کے بعد دوسری بار یہ بھیک نہیں مانگتے تھے اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اگر آپ ان کو ایک بار ناراضی سے انکار کرنے کے بعد دوبارہ بھیک دینے کی کوشش کرتے تھے تو یہ گداگر بھیک کے ہاتھ میں تھما ڈالتے ہیں اور بھکاری جیب سے پیسے نکال بغیر کسی سوچ کے ہاتھوں مجبور جانے اور کمزور دل، لیکن وقت کو بچا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، سینکڑوں افراد کی جگہ پر کھڑا ہے اور شخص مسلسل ایک سوچے سمجھے کہ یہ دیتے ہیں، بغیر یہ سامنے والے کو دے جیب سے نکال کر صدقہ خیرات فوری اتنی جلدی میں ہے کہ تیز دور میں ہم، لیکن آج کے اس کا حق دینا چاہیے ہے حقدار کو اس جانتے ہیں۔ کہتے جاتا ہے، آئیے لعنت کو کیسے ختم کیا۔ بھکاریوں اور غربت کی معاشرے میں ان بکس تک جا پہنچے ہیں، تو آپ کی گھروں کی دہلیزوں سے اٹھ کر اب سگنلز اور بازار بھکاری ٹریفک حسین کی اس رپورٹ میں دیا جائے، جانتے ہیں عطا حقدار کو اس کا حق کیسے دیا، نجات حاصل کریں اور اصل گرم اس مافیا سے کیسے کے دوران بھکاری مافیا سرگرم، کراچی میں عید حامل افراد یہ ہماری خصوصی توجہ کے عید گزاریں، اور کیونکہ یہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئیں، کی کوشش کرتے تھے، دوبارہ بھیک دینے انکار کرنے کے بعد ایک بار ناراضی سے آپ ان کو ایک آگے بڑھ جاتے تھے، اگر اور خاموشی سے یہ بھیک نہیں مانگتے تھے، دوسری بار یہ ہاتھ پھیلانے کے بعد یہ تھی، ایک بار کی خاص بات کرتے تھے۔ ان گداگر محلوں میں نظر آیا گداگر گلی اور محلے کی بات کریں تو ہیں کئی سال پہلے
حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ پہلی دفعہ لینڈنگ کی کوشش میں ناکامی کے بعد دوبارہ ہوا میں بلند ہوا، ہوا میں چکر لگانے کے بعد دوبارہ لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے کریش کر گیا۔ حادثے سے چند منٹ قبل ریکارڈ کیے گئے اینیمیشن مناظر سامنے آ گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول اینیمیشن مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ PIA کا طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ پائلٹ کنٹرول ٹاور کو دوبارہ لینڈنگ کرنے کی اطلاع دیتا ہے۔ کنٹرول ٹاور جہاز کو 3000 فٹ کی بلندی پر رکھنے کا کہتا ہے اور طیارہ گھوم کر دوبارہ ایئرپورٹ کی طرف مڑتا ہے۔ اس دوران جہاز 3000 کی بجائے 2000 اور پھر 1800 فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے، جس پر کنٹرول ٹاور پائلٹ کو کم بلندی کی وارننگ دیتا ہے۔ پائلٹ اچانک سے انجن فیل ہونے کی اطلاع دیتا ہے اور پھر میڈے کی کال دیتا ہے، جس کے بعد طیارہ میپ سے غائب ہو جاتا ہے۔ عید کی روایتی خوشیاں کورونا نے تہوار نے دھندلا کے رکھ دی ہیں۔ عید پر دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب جانے کے بجائے شہری گھروں پر رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ شہری کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ۔ عید کا تہوار خوشیوں بھرا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، لیکن اس بار عید کورونا کی وبا کی وجہ سے مختلف نوعیت کی ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کہتے ہیں قوم کو عید سادگی سے منانی چاہیے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ عید ایک بہت بڑا اسلامی تہوار ہے اور ایک عبادت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے دار روزے رکھتے ہیں ان کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے عید الفطر کا۔ ہمیں یقیناً عید تو منانی ہے اور عید میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بھی منانے ہیں اور وہ بھی کرنے ہیں۔ میں سب کو عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال جو کورونا کی اس وقت دنیا میں بنی ہوئی ہے، جو مشکلات ہیں، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھیں۔ عید پہ عام طور پر گلے ملا جاتا ہے، ہاتھ ملائے جاتے ہیں، اس سے پرہیز۔ اس دفعہ عارضی معروضی حالات جو ہیں اس میں یہ لازمی مد نظر رکھیں۔ قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے روزے تراویح کا اللہ رب العزت نے غیب سے اسباب پیدا فرما کر ہم کامیاب ہو گئے۔ علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ ہمیں عید پر معاشرے کے مستحقین اور نادار افراد کو نہیں بھولنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دنیا کے مظلومین کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک جی، اور میسج یہی ہے جی کہ ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے SOPs ہیں ان پہ عمل کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں، کیونکہ یہ عید باقی عیدوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں نہ ملنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، اس میں ویسے ہی ایک وبائی مرض ہے جو دوسرے تک منتقل ہو یا دوسرے سے آپ کو لگ سکتا ہے، تو ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں اور خاص طور پہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ فلسطین ہے ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کے جو ایک کاز ہے قبلہ اول کی آزادی، اس کے لیے تمام جو ہمارے مکاتب فکر ہیں یا تمام ممالک ہیں مسلمان، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ مختلف نوعیت کی عید ہے اس وقت، بجائے کہ زیادہ اخراجات اور یہ بجائے اس کے کہ وہ جو آپ کے ہمسائے جو آپ کے پاکستانی ہیں دوسرے جو اس وقت جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے ان کی مدد کریں، جو حقدار ہیں ان کی مدد کریں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا مزید کہنا تھا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرامین حسین بلغاری کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وبا کی وجہ سے جہاں شہریوں کو عید سادگی اور تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپنانے کا کہا گیا، وہیں پارکس بھی بند رکھے گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سیر سپاٹا تو عید کا حسن ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، مگر اس دفعہ جو صورتحال ہے ہم سب کو چاہیے گھروں میں رہ کر عید کو منائیں۔ کورونا کی وبا نے عید پر اپنوں کو اپنوں سے دور کر دیا۔ جو پہلے عید پر گلے ملتے تھے اب ہاتھ ملانے سے بھی گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے احتیاط ضروری ہے، زندگی رہی تو اگلی عید کو بھرپور انداز میں منائیں گے۔ احتیاط بھی ضروری ہے اور عیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اس دفعہ تھوڑا سا گزارا کر لیں جیسے ہوتا ہے۔ اس بار ہم مس کر رہے ہیں، پہلے جب ہم جاتے ہوتے تھے، اس بار ہم اپنے گاؤں نہیں جا پا رہے ہیں۔ شہری اقتدار کے باسی کہتے ہیں دعوتیں اور دوست یاد تو آ رہے ہیں، کیا کریں مجبوری ہے، جا نہیں سکتے۔ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، ظاہر ہے لوگ جاتے ہیں فرینڈس کے ساتھ، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس بار یہ نہیں ہو رہا کیونکہ کورونا وبا ہے، اس لیے اس بار گھروں میں کرنا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اب گھر پر عید کے دن گزارنے کے لیے پلان بنا لیا ہے، حالات بہتر ہوں گے تو پھر مل بیٹھیں گے۔
عید الفطر ہو یا کوئی اور تہوار، اسلام آباد پولیس کے جوان اپنوں سے دور شہر کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے چیک پوسٹوں اور ناکوں پر اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ جذبات کو فرائض کی ادائیگی پر غالب نہیں آنے دیتے۔ عید پر ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں اسلم کھوکھر کی یہ رپورٹ۔ چھوٹی میٹھی عید پر جب ہر کوئی اپنے رشتہ داروں اور پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے جا چکے ہیں، وہیں اسلام آباد پولیس کے یہ جوان عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دل جمی سے ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ پولیس جوانوں کا کہنا ہے کہ عید تو ہوتی ہی اپنوں کے ساتھ ہے، لیکن جب یہ وردی پہن لی تو پھر اپنے اسی وعدے کو نبھا رہے ہیں اور اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ ہماری عید تو اسی میں ہے کہ لوگ پرسکون طریقے سے خوشیاں منائیں۔ زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے اکثر، اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھٹی مل جائے تو چلے جاتے ہیں، نہیں تو عید کے بعد چلے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے ڈیوٹی ہے، عوام کے جان و مال کی حفاظت بھی ہم ہی نے کرنی ہے۔ عید ہماری سڑکوں پہ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں، تو لہٰذا پھر عید تو چھٹیاں بند ہوتی ہیں، جب ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں گھر، دو عیدیں گزار لیتے ہیں یہاں پہ۔ ایک پولیس اہلکار نے تو شاعر و شاعری سے اپنی مجبوریاں بھی بتائیں، اپنوں سے دور ہونے کا دکھ بھی بیان کیا اور ہنستے چہرے کے ساتھ کہا کہ اب تو دو تین عیدیں انہی چیک پوسٹ اور تھانوں میں گزر جاتی ہیں۔ چھٹیاں تو خیر جب ہم پولیس میں آ جاتے ہیں تو چھٹیوں کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، یہ والی بات تو نہ پوچھیں، پہلے آتی تھی آلے دل پہ ایسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ بس ایک شکوہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ہماری قربانی کو تنگ کرنے کا نام دیتے ہیں، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ہماری عید تو انشاءاللہ انہیں عوام کے ساتھ ہی گزرتی ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ناکوں پر مامور ڈیوٹی کرنے والے جوانوں کا کہنا ہے کہ عید پر وہ ڈیوٹی کے دوران اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور پیاروں کو ٹیلی فون کر کے اور ویڈیو کال کر کے مبارکباد دیتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ جب ہر کوئی عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منا رہا ہوتا ہے تو پولیس کے یہ جوان عید پر اپنوں سے دور اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا عید کا تہوار، خواتین اپنے سجنے سنورنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اچھے کپڑے زیبتن کرنے کے علاوہ خاص ڈیزائن والے جوتے پہنتی اور تمام سنگھار کے بعد رنگ برنگی چوڑیاں اپنی کلائیوں میں پہنتی ہیں، جس کے بعد ان کے حسن میں مزید نکھار آ جاتا ہے۔ چوڑی جنوبی ایشیا کی ثقافتوں کا ایک اہم ترین جز ہے۔ چوڑیوں کی سریلی کھن کی آواز ماحول کو سحر انگیزی بخشتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے حسین اور دل موہ لینے والا انداز اپنائے ہوئے کسی چاندنی کی دمک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ آنکھوں کو رونق اور زندگی کی کھنک کو عیاں کرتی یہ رنگ برنگی چوڑیاں کلائیوں کی زینت کو بڑھانے میں عمدہ کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین کپڑوں کی میچنگ چوڑیوں سے اپنی کلائیاں سجانے کو اپنے میک اپ کا ضروری حصہ سمجھتی ہیں۔ ان کی کلائیوں میں چوڑیوں کی موجودگی شخصیت کو ایک رنگین روپ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے بغیر لڑکیوں کی نہ عید ادھوری ہوتی ہے، چوڑیاں اس کے بغیر کوئی میچنگ پوری نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کا سب سے بڑا شوق ہی چوڑیاں پہنتے ہیں، اس کو بچیاں لڑکیاں خاص طور پہ، تو بس یہ کہ عید کی ایک چوڑیاں بھی عید کی خوشیوں میں چوڑیوں کا بھی اہم کردار ہے۔ یوں تو چوڑیوں کی کئی اقسام ہیں، لیکن کانچ کی چوڑیاں نہ صرف اپنی رنگینی میں سب سے منفرد دکھائی دیتی ہیں بلکہ خوشنمائی میں بھی الگ مقام رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، خواتین کی تیاری چوڑیوں کے بنا نامکمل ہے۔ چوڑیوں کے بغیر عید نامکمل ہے، اور چوڑیاں نہیں ہوں گی تو لگتا ہے یہ عید نہیں ہوگی۔ چوڑیاں تو عید کی رونق ہے، تو چوڑیاں تو اہمیت تو رکھتی ہوگی۔ یہ بچیوں کے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہیں، اور عید پہ چوڑی مہندی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ عام دنوں کی نسبتاً عید اور دیگر تہواروں پر اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر خواتین اپنی حیثیت اور پسند کے مطابق چوڑیاں خریدتی ہیں۔ پاکستان قدرتی حسن کا شاہکار ہے، لیکن یہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان قدرتی حسن کا شاہکار ہے۔ اس میں برف پوش وادیاں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے جھرنے، آنکھوں کو فرحت بخشنے والے خوبصورت سیاحتی مقامات اور دل لبھانے والے قصبات اور سرسبز گاؤں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اطراف میں پھیلا خوبصورت مارگلا ہلز نیشنل پارک ایسا ہی ایک خوبصورت اور پرفضا مقام ہے۔ سیر کروائیں گے کامران چودھری۔
مارگلا ہلز نیشنل پارک اسلام آباد کی شمالی حدود میں واقع ہے۔ یہ پارک 1980 میں بنایا گیا جو تقریباً 17,386 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے اونچی چوٹی ٹیلا چرونی کی اونچائی 1,604 میٹر ہے۔ اس پارک میں 8 ٹریلز مختلف جگہوں سمیت دامنیکو، پیر صحابہ، شکرپڑیاں، ثقافتی کمپلیکس اور لیک ویو پارک سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ مارگلا ہلز کو ہمالیہ کے سلسلے کا ہی حصہ ہے۔ یہاں کی مٹی زرخیز ہے جس کی وجہ سے ان پہاڑوں نے سبزے کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ان پہاڑوں پر کچنار، دیودار اور بیڑ کے درخت بھی ہیں، مگر زیادہ تر سنتہے کے چھوٹے قد کے جھاڑی نما درخت ہیں جنہوں نے تمام مارگلا کی پہاڑیوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ مارگلا ہلز میں مختلف قسم کے جانور، چیتے، بندر، گلہریاں، ہرن، سنہری گیدڑ اور سرخ لومڑ اور رنگ برنگے پرندے پائے جاتے ہیں۔ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی جا بجا موجود ہیں۔ سیر و تفریح کے شوقین حضرات کے لیے یاسمین کارنر 15 میٹر، میوزیکل لاج 18 میٹر، سید پور گاؤں 15 میٹر، شاہدرہ وال 13 میٹر پہاڑی ٹریک بنائے گئے ہیں۔ مارگلا ہلز میں بنائے گئے تمام ٹریلز قدرتی حسن سے بھرپور ہیں، محفوظ ترین اور سیاحوں کی ضرورت کے مطابق سہولیات سے آراستہ ہیں۔ پرندوں کے شوقین حضرات کے لیے مارگلا کے ٹریلز کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہاں پورا سال بہت ہی خوبصورت پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مارگلا ہلز میں 8 ٹریلز بنائے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، آسان، خوبصورت اور نظارہ پرور ہیں۔ پہلے 6 ٹریلز کو 1 سے 6 تک نمبر دیے گئے ہیں جو بالترتیب سید پور ٹریل اور بری امام ٹریل ہیں۔ 1849 میں بننے والا لاہور کے جنرل پوسٹ آفس کا ایک ایک حصہ بنانے والوں کی مہارت کی ردات آج تک سناتا ہے۔ عظیم عمارت ملکہ برطانیہ کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تعمیر کروائی گئی تھی۔ زین نقوی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور مال روڈ پر واقع جنرل پوسٹ آفس کی عمارت برطانوی راج کی عکاسی کرتی ہے۔ جنرل پوسٹ آفس انارکلی کے علاقے میں عجائب گھر کے قریب 1849 میں تعمیر ہوا۔ یہ عمارت ملکہ برطانیہ کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تعمیر کروائی گئی تھی۔ 1912 میں موجودہ خوشنما جدید وضع کی گئی عمارت تعمیر ہوئی جو آج جی پی او کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے۔ یہ عمارت ہندو مسلم اور یورپین فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ عالی شان عمارت 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک نابھا روڈ اور دوسرا حصہ اپر مال روڈ پر ہے۔ اس عمارت کا انتظام محکمہ ٹیلی گراف کے سپرد تھا، چنانچہ ڈائریکٹر محکمہ ٹیلی گراف کی نگرانی میں یہ عمارت تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کا ڈیزائن سر گنگا رام نے تجویز کیا تھا۔ عمارت اس قدر وسیع ہے کہ نیچے کی منزل میں 33 کمرے اور بالائی منزل میں 19 کمرے ہیں۔ اس میں ایک کشادہ میدان ہے جو عملے کی تفریح اور کھیل کود کے لیے مخصوص ہے۔ جی پی او میں ایک کلاک ٹاور اور 4 برجیاں ہیں۔ عمارت کے مینار ملکہ برطانیہ کی طرز پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ انگریزی طرز تعمیر کا ایک خصوصی انداز ہے۔ دودھ کا سوال ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کچھ حد تک ڈیکریز ہوئے ہیں، لیکن ہمارا پارسل میل کا والیوم کافی انکریز ہوا ہے، خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال تھی ان میں، کیونکہ باقی کوریئر سروسز اس طریقے سے اپنا پارٹ پلے نہیں کر پا رہی تھی تو پاکستان پوسٹ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو عید کارڈز کا ٹرینڈ اب ذرا تھوڑا جو ہے کم ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے ایک عید کارڈ لینا پھر اس کو پورا وہ کر کے اس طریقے سے ریپ کرنا پھر دینا، وہ ایک ذرا تھوڑا سا جو ہے نا اسٹیپس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل پہ میسج کر دیا جائے۔ مال روڈ کی جانب سے جی پی او میں داخل ہوں تو گیٹ نمبر 1 پر شہر کا سب سے پرانا اور پہلا لیٹر باکس موجود ہے۔ 1855 کا یہ لیٹر باکس نئی انارکلی سے ملحقہ دھنی رام روڈ پر نصب تھا، لیکن اب اسے جی پی او میں ہی نصب کیا گیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کوریئر جو ہے سورسز کے باوجود پاکستان پوسٹ ان سے بہتر کام کر رہا ہے، ان سے بہتر سروس پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہمارا انفراسٹرکچر ان سے بہت بڑا ہے۔ کوریئرز لمیٹڈ ایریاز میں کام کرتے ہیں جبکہ ہم پورے ملک کو، پورے پاکستان کو کور کرتے ہیں۔ ہو گئی ہے نو ڈاؤٹ، اگر پہلے 100 آپ لگائیں تو 100 میں سے اب 10% لوگ ایسے ہو گئے یا 5% لوگ ایسے ہیں
को जो थ्रू लेटर जो है या उसकी लेटर की अहमियत को समझती हैं। क्लॉक टावर से 2 रोइया सीढ़ियां जो लकड़ी से तैयार की गई हैं निहायत दिलकश अंदाज में ऊपर की मंजिल तक ले जाती हैं। जीपीओ के एक हॉल में मिस्टर अब्दुल रहमान शहीद की तस्वीर आवेजा की गई है। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान एक पोस्ट मास्टर था जो कैश ले जाते हुए धर्मपुरा के मुकाम पर कत्ल हुआ था। इसी हॉल की एक नुक्कड़ में पुरानी यादगारी टिकटें और पोस्ट कार्ड मौजूद हैं। जीपीओ में 1860 की एक मॉडल बेल अब भी दिखाई देती है। जीपीओ की छत पर अब भी एक पुराना हूटर नस्ब है जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तमाम काम करने वालों को खबरदार करता है। गोके क्लॉक टावर अब नापैद हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि एक जमाना था कि इस क्लॉक टावर की बाज़गश्त पूरे शहर में सुनी जाती थी। पाकिस्तान में डाक खाना का मौजूदा निजाम हुकूमत बरतानिया का रायज शुदा है। किसी भी सल्तनत में ज़राए रस्र रसायल और मवासलात की अहमियत और अफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत बरतानिया ने 1849 में लाहौर को फतह किया और इसी साल जनरल पोस्ट ऑफिस का कयाम अमल में लाया गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। जरूरी है एहतियात भी और ईद की खुशियां भी। पिछले साल जहां इस्लामाबाद का शादरा व्यू पॉइंट मुल्क भर से आए सयाहों से खचाखच भरा होता था, लेकिन कोरोना वबा के बायस चंद एक फैमिलीज ही एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए पहुंची हैं। मजीद जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा व्यू पॉइंट पर। ये एक पहाड़ों में गिरी हुई एक आबशार है जो कि कुदरती एक शाहकार है और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन मेरे रकम में दिखा सके तो शहरियों की बड़ी तादाद ईद का दूसरा रोज जो है एंजॉय करने के लिए एसओपीज पर अमल करते हुए नजर आती है। और यहाँ पर जो फैमिली के साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं। अगर बात की जाए इससे कबल जो है लॉकडाउन से कबल जो काफ़ी बड़ी शहरियों की तादाद जो थी यहाँ का रोक करती थी, फैमिली के साथ आती थी और एंजॉय वगैरह करते थे और घरों से खाना लेकर आते थे यहाँ पर। लेकिन जब का लॉकडाउन हुआ इसके बाद बहुत कम शहरी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो भी एसओपीज पर अमल करते नजर आते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए फैमिली जो हैं वो पहले आती थी, लेकिन इस वक्त जो है बमुश्किल ही जो यहाँ से 50 से 60 बंदे यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले तो तिल धरने की यहाँ पर जगह नहीं होती थी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते। जी मैं मरी की साइड से हूँ, एबटाबाद की साइड से मेरा तलक है, ज़िला एबटाबाद है। और मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था। वहाँ पर पिछले साल की बनिस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आवाम आई है यहाँ पे और लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय करते हैं। यह ताज़ी आबो हवा होती है यहाँ पे और उसके साथ खूबसूरती अलग है। क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि शहरी ये कहते हैं कि खूबसूरत ये मकामात में से एक मकाम है इस्लामाबाद में और यहाँ पर शहरी जो है फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ पर जो है दूर दराज से इलाके से जो यहाँ से पंजाब से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। शुक्रिया मैं करूँ। सजाद काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खानेवाल के इलाके सराय सिद्धू में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया जिससे हजारों एकड़ फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। सराय सिद्धू के नवाही इलाका जात सरदारपुर, बाटी बंगला, फाजिल शाह, कौन सरगाना, पिपल, मिराली में लाखों की तादाद में टिड्डी दल हमलावर हो गई। टिड्डी दल के लश्कर ने मिनटों में फसलों को साफ कर दिया और आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। खड़ी फसल मकई, कपास को शदीद नुकसान पहुंचाया। 3 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल लश्कर में लाखों की तादाद में टिड्डी दल मौजूद है जो सबसे ज्यादा नुकसान कपास की फसल को दे रही है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा ज़राअत सराय सिद्धू के अमला ने कपास और मकई पर टिड्डी दल के नुकसान से बचाव के लिए स्प्रे भी किया और कहा कि टिड्डी दल को फसलों पर न बैठने दिया जाए, शोर और पटाखों के जरिए से भगाया जाए और साथ लैमडा स्प्रे भी किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। सेल्फी का जुनून मजीद जाने ले गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में सेल्फी लेते हुए 2 बहनें दरिया चनाब में डूब गईं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में दरिया सतलज के किनारे सेल्फी लेते हुए 2 बहनें अपना तवाजुन बरकरार न रख सकीं और डूब गईं। वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने जाए हादसा पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डूबने वालों में 18 साल की किरण और 12 साल की हीर शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। मोजी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 1168 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 10,049 टेस्ट किए गए जिनमें 1,748 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब तक मजमूई तौर पर 4,83,656 टेस्ट किए जा चुके हैं। मोजी वबा ने मजीद 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 1,167 हो गई। कोरोना के शिकार 17,482 अफराद सेहतियाब हो गए। सिंध में कोरोना से 22,491 और पंजाब में 20,077 अफराद मुतासिर हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में वबा ने 7,905, बलोचिस्तान में 3,407 लोगों को मुतासिर किया है। इस्लामाबाद में 1,641, आजाद कश्मीर में 209 और गिलगित बल्दिस्तान में 619 लोग वायरस का शिकार हुए। मकबूजा कश्मीर में एक और ईद दहशत और वहशत के साए में गुजर गई। जबरी पाबंदियां बरकरार रहीं, बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल रहे। लापता कश्मीरियों के अहले खाना प्यारों को याद कर के रोते रहे, जबकि मज़ाहिरों के खौफ से काबिज इंतजामिया ने चप्पे चप्पे पर अहलकार तैनात कर दिए। वादी जन्नत नजीर में एक और ईद आई और खामोशी से गुजर गई। खिजा रसीदा मुरझाए चेहरे उम्मीद बहार में सरापा इंतजार ही रहे। नन्हे बच्चों की मासूम निगाहें लापता किए गए वालिद की राह तकती रहीं। माएं लखते जिगर को देखने की आस में तड़पती रहीं। अफसोस, ईद गुजर गई। अपने प्यारों के इंतजार में बेचैन दिलों को करार न आ सका। ईद के मौके पर बुज़दिल फौज ने नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। नमाज ईद भी अदा न करने दी गई। सदाए हुर्रियत से खाइफ काबिज इंतजामिया ने कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया। वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। गलियों में गश्त जारी है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने वादी में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से मुकम्मल कर्फ्यू लगा रखा है। काबिज फौज की मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नौजवानों की हलाकत और जबरी गुमशुदगियों के वाकयात मंजर आम पर आते रहे हैं। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर तलाशी और मालो असबाब लूटने का सिलसिला मामूल बना हुआ है। बुज़दिल भारतीय फौज ने खवातीन की इस्मत दरी को जंगी हथियार बना रखा है। खुराक की तरसील पर पाबंदी है। इलाज की सहूलियात तक रसाई मुमकिन नहीं। राब्ता सर्विसेज भी ताहाल बंद हैं। मजीद खबरों में आपको बताएं कि चीनी इंजीनियर्स का तरक्की की जानिब सफर जारी है। चीन ने दुनिया का पहला लोडिंग इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है। ट्रक की आजमाइश मुकम्मल होने के बाद उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक ट्रक आम डीजल ट्रक की तरह लोड उठाकर मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है, जिससे खर्च और फजाई आलूदगी दोनों कम हो रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। ईद उल फितर के मौके पर भी स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली को डाकू लूटकर नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने किस तरह से शहरियों को इत्मीनान से लूटा और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस अब तक मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। तीन सूबों के संगम पर वाक़या जिला रहीम यार खान पंजाब का आखिरी जिला है। रहीम यार खान खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इस जिले के लोग निहायत खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। जिला रहीम यार खान एक ऐसा जिला है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये जिला तीन सूबों के संगम पर वाक़या है, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब शामिल है। रहीम यार खान रकबे के तनासुब के लिहाज से पंजाब का चौथा बड़ा जिला है। इस जिला को पंजाब का गेट वे भी कहा जाता है। जिला रहीम यार खान ज़रई, काश्तकारी, तजारती और कारोबारी लिहाज से जनूबी पंजाब में सोने की चिड़िया तस्वुर किया जाता है। आबादी के लिहाज से भी जिला रहीम यार खान छठा बड़ा जिला तस्वुर किया जाता है। इसके मशरिक में जिला बहावलपुर, शमाल में दरियाए सिंध, मगरिब में जिला राजनपुर और जनूब में सूबा सिंध का जिला घोटकी वाक़े है। ये जिला न सिर्फ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़या है, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जाने वाले तमाम मरकजी रास्ते भी जिला रहीम यार खान से होकर गुजरते हैं।
कपास की पैदावार के लिहाज से भी जिला रहीम यार खान को एक खास अहमियत हासिल है, जबकि इसके अलावा अंदरूने व बैरूने मुल्क आम की बहुत बड़ी सप्लाई भी जिला रहीम यार खान से की जाती है। जिला रहीम यार खान की एक खास पहचान तहसील सादकाबाद में वाक़या भुंग मस्जिद है। भुंग मस्जिद तारीखी लिहाज से भी एक खास अहमियत की हामिल है। तहसील सादकाबाद से 25 किलोमीटर के फासले पर इस तारीखी मस्जिद की तामीर का आगाज सरदार रईस गाजी मरहूम ने 1932 में किया था। 4 एकड़ रकबा पर मुहित जामिया मस्जिद भुंग जनूबी पंजाब की एक अलग ही पहचान बनकर उभरी। 50 साल तक जारी रहने वाली इस मस्जिद की तामीर 1982 में जाकर मुकम्मल हुई। मस्जिद के मिंबर के अतराफ में खालिस सोने के औराक से सुनहरी रंग किया गया, जबकि नक्शो निगार का काम भी इसमें सारा साल ही जारी रहता है। मस्जिद भुंग में 4000 से जायद नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। इस मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मस्जिद के सिहन में फव्वारे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि इसके अलावा रात के वक्त लाइटिंग का भी एहतमाम किया जाता है। मुल्क के दीगर शोबों की तरह मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी भी ईद सादगी से मना रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी वबा, कोरोना और कराची तैयारा हादसा है। खिलाड़ियों ने अपने पैगामात में शहरियों ने भी सादगी के साथ ईद मनाने और एहतियात को जिंदगी का लाजमी जुज़ बनाने की तजवीज़ दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो इसके लिए अपने घर वालों को और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसकी एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस और कराची में होने वाले तैयारे हादसे की वजह से ये ईद मैं सादगी से मना रहा हूँ। कोरोना वायरस और जो तैयारा हादसा हुआ है उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। आप सब लोग भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले कराची में PIA का जहाज क्रैश हुआ, उसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई और काफ़ी दुख हुआ। आए हम सब मिलकर ईद उल फितर इनके फैमिलीज के साथ सादगी। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।